میں آنے کو دل چاہتا ہے. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. برادران اسلام و معزز سامعین اکرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے دوران خطبہ کلام اللہ شریف کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا امتحان و آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی حقیقت واضح فرما دیا کہ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ تم کو آزمائے اور یہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر اس آزمائش کے غرض سے انسان کی فطرت اور اس کی شناخت کچھ ایسے بنائے کہ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہے، اور رضائے الہی کے اصول میں انسان کو کبھی اپنا نفس مجاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کی جھوٹی خواہشات اور جائز تمنا اس پر غالب آنا چاہتا ہے. کبھی انسان کے عذری دشمن شیطان اسے اپنا مکر و فریب کے جال میں گھیر لیتا ہے، جس کا مشنی بندوبست اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور کرنا اور اس کے جسم میں اس تیزی سے دوڑتا ہے اور وہ سزا ڈالتا ہے جیسا کہ رگوں میں خون دوڑتا ہے. انبیاء کرام کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس سے کوئی گناہ یا غلطی ہوئی ہو. اگر کوئی اپنے نفس کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہو تو حقیقت میں شیطانی کو فریب ہے. میرے دوستوں، توبہ استغفار اس بات کا نام ہے کہ جب بندہ سے کوئی گناہ یا غلطی ہو جائے تو وہ اسی حالت پر راضی و مطمئن نہ رہے، بلکہ اپنے غلطی پر نادم و شرمندہ ہو کر اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اور مغفرت و معافی طلب کرے. یا اللہ، اپنے بندے پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ بندے کو گناہ کو معاف کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو وہ یہ غالب انسان کا ہے اور وہ اس کی فطرت ہے اور اچھی طرح واقف ہے. چنانچہ اس کو یہ بات مطلوب نہیں ہے کہ انسان سے کبھی کوئی گناہ یا غلطی ہوئی ہو، گناہ یا غلطی سرزد ہو، بلکہ جو چیز مطلوب اور پسندیدہ ہے وہ ہے کہ حقیقت انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، اور اگر کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً بارگاہ الہی میں مغفرت طلب کرے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: اے ایمان والو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے سچے خالص توبہ کرو. پھر بارے تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ having 2 days. Kids only have a work to study and study. You have only 3 work in a day: study, study, and study. 200 and 300 years ago, when the people are not know the study, so the studies does not matter. But when some Sahabas come and scientists, so it can be proved that the study is a key to the knowledge. چل ماشاء اللہ، ہمارے درمیان حضرت اقدس جناب حضرت قاری منتظر صاحب دعوت برکاتوں تشریف فرمائے. میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں. حضرت میرے مربی، میرے مشفق، میرے مربی استاد ہیں. حضرت کی نگرانی میں رہ کر میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے. حضرت مدرسہ اسلامیہ ماہد اشرف کے ذمہ دار محتمم ہیں، مخلص ہیں، منتصر المزاج. حضرت تشریف یہاں لے کر آئے ہیں. میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں. تیری سادگی، تیری عاجزی، تیرا ہر ادا کمال ہے. تیری سادگی، تیری عاجزی،
تیرا ہر ادا کمال ہے، مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے، میرے استاد کا کمال ہے۔ حضرات سامعین، اب اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محمد فرحان کو دعوت دے رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم۔ In some sports like taekwondo, karate, or judo, we learn self-defense, which is very essential for us in today's world. Because of that, we feel more safe and confident. Sports is very vital for our body because of that our mental health and physical health improves and our focus also. When we practice sports like football, cricket, or So when you practice sports like taekwondo, karate, or football, cricket, we grow more strong than our before that. And after that, I will encourage you all to be consistent in whatever sports you are there. And if you are not there in any sport, take a step and do some activity. In the end, I would like to say, keep in mind that sports are not just games, but they are a path to better life and a healthier world. Thank you. اب میں پھر سے ترجیح کے لیے جناب مفتی رامدین صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، وہ آئے اور ہم سب کو اپنی تقریر سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لحافظون. وقال في مقام آخر: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام اور علماء نظام اور سامعین نظام، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر انداز میں کچھ باتیں عرض کروں گا. انشاءاللہ میری باتوں کو غور سنا جائے گا اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں. اللہ رب العزت جو باتیں میرے دل سے نکلے سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے، اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. حضرات سامعین، میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے: ہم نے اپنی بابرکت باعظمت مقدس کتاب کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن کریم کی حفاظت دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن تعلیم سے آراستہ کیجیے. قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، قرآن کا مفسر بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو یا زبور کی شکل میں ہو یا انجیل کی شکل میں ہو، سب میں رد و بدل، سب میں ترمیم ہو چکی ہے. لیکن قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جناب نبی کریم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام
حاصل ہوا تھا آج تک وہ اپنی اصلی حالت پر موجود ہے. دشمنان اسلام نے قرآن کریم کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی ہے، بڑے بڑے ہتھکنڈے اپنائے ہیں. چنانچہ شہر بغداد کے اندر ایک دن میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ذبح کیا گیا. دریائے دجلہ اور دریائے فرات میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسلمانوں کے خون سے اس دریا کا پانی لال ہو کر بہتا رہا. اس کے بعد مسلمانوں کی تمام کتب خانے، مسلمانوں کی تمام لائبریریاں اس دریا میں پھینک دی گئی. اس کتاب کے پھینکنے کی وجہ سے اس دریا میں کتاب کا ایک پل بن گیا. دشمنان اسلام اس کے اوپر سے اپنی سواری کو لے کر گزرا کرتے تھے اور 1 مہینے تک اس دریا کا پانی کالا ہو کر بہتا رہا. اس کے بعد دشمنان اسلام نے یہ اعلان کیا، ہے کوئی اسلام کا محافظ، ہے کوئی قرآن کا محافظ جو سامنے آئے ایک ٹوٹے ہوئے مکان سے ایک 7 سال کا بچہ قرآن کریم کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. الکلام میم سے لے کر والناس تک پورے قرآن مجید کو ان ظالموں کے سامنے پڑھ کر سنایا. یہ کمال تھا ان کے والدین کا، یہ تربیت تھی. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اسلام کے نام پر قرآن کی تقدس کے لیے، صحابہ کی تقدس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، اپنی جانوں کا بھیٹ چڑھانا پڑے تو اپنی جانوں کا بھیٹ چڑھا. لیکن آج ہمیں افسوس اس بات کا ہے، آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے ذریعے، گندی فلموں کے ذریعے، کارٹون کے ذریعے. ہمارے وہ معصوم بچے جو ابھی ٹھیک سے ابو اور امی نہیں کہہ پاتے، وہ کہتے ہیں سرکاری لوگ کھٹیا جانا لگے. چولہے کے اندر کیا ہے؟ جیسے گندے گانے گاتے پھرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے بچوں کی زبان پر قرآن کریم کی تلاوت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی تعلیمات ہو. مسلمانوں یاد رکھیے، اگر ہماری یہی صورتحال رہی تو میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گی، کافر زندگی مطلب بن جائے گی، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا. اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، وہ بالکل نہیں کہ ہر گھر سے سلمان رشدی نکلے، ہر گھر سے تسلیمہ نسرین نکلے، ہر گھر سے طالب قدر نکلے، ہر گھر سے جاوید قدر اختر نکلے. دہلی کا گھرانہ مسلمانوں کا گھرانہ نہیں تھا، بلکہ ان کے والدین دیندار تھے. والدین کی صحیح تربیت کرنے کی بنا پر آج یہ فوج میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم سے تمہاری مالیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج ہمیں اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس ہے؟ آج اگر ہمارے گھر کے اندر 10 سے 12 لوگ ہیں، صرف ایک لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں، کہاں گئے باقی 8 لوگ؟ کون ذمہ داری لے گا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. چاروں طرف آتے جاتے رہے اللہ کو برباد کر کے اللہ ہماری جگہ دوسری آئے گا جو ہماری طرح نہیں ہوگا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. میں بہت ہی جلدی کی بات ختم کرنے والا ہوں. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حجاج بن یوسف تاریخ کا وسائل ترین انسان تھا کہ جن کے تلوار سے صحابہ کے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے تاریخ میں دیکھے تھے. حجاج بن یوسف سے اللہ نے ایک اہم کام لیا. وہ کام یہ ہے آج ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے، اس کے اندر زبردست پیش کیا ہوا ہے. تو حجاج بن یوسف کی مرحوم مدد ہے. حجاج بن یوسف جس وقت یہ کام کرتا رہا تھا اس وقت یہود کا یہ عہدہ آیا، یہود کی کمیٹی آئی، یہود کی جماعت آئی. تفسیر سورہ کہف کے اندر موجود ہے
آپ جو قرآن کریم کے اندر جو نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، یہ دونوں نبی ایک گاؤں کے اندر داخل ہوئے، گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، آئے تھے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، گاؤں والوں نے دونوں نبیوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ حجاج بن یوسف سے ان لوگوں نے کہا کہ آپ لفظ ابو کو الگ کر دیجئے، یعنی بات کے نیچے کا مقدار اوپر لگا دیجئے، ایک نقطہ اپنی طرف سے اور اضافہ کر دیجئے، لفظ ابو سے الگ ہو جائے گا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ گاؤں والوں نے دونوں نبیوں کو کھانا دے دیا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام اچھی بات ہے۔ حجاج بن یوسف نے صبر تحمل کے ساتھ یہ سب کچھ سنتا رہا اور کہا سامنے مہمان خانہ ہے، تشریف رکھے، میں آپ کی ضیافت کرتا ہوں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف گھر جا کر تلوار آیا، تلوار کو ہوا میں لہرا کر کہا میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میں ظالم ہوں، میں عامل ہوں، لیکن میرا اللہ اس کلام مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، اس کتاب مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے۔ اگر کوئی ظالم اس میں رد بدل کو کہے، اس میں ترمیم کرنے کو کہے، میں ان کے لیے تجویز پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ایک ہی صف میں 10 یہودیوں کو کھڑے کر کے سب کے سر قلم کر دیے۔ دوستو اللہ کا فرمان سچا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اپنے بابر پر باعث کو کتاب نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن تعلیم سے آراستہ کیجیے، وہ کہتے ہیں، اب آپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر خراب کرنا نہیں چاہتے، ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر ان کی اعضاء کو معطل نہیں کرنا چاہتے۔ ایک بات کان کھول کر سن لیں، روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے، اس کا وعدہ رب کریم نے ہم سے لیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روزی روٹی کا تعلق قسمت سے ہے نہ کہ عقل سے۔ روزی کا تعلق اگر عقل سے ہوگا تو خدا کی قسم بے وقوف بھوکے مرتے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کیا آپ نے سنا بنا قرآن کا صحیح حافظ، بنا قرآن کا صحیح عالم، بنا قرآن کا صحیح مفسر، بھوکمری کی موت پر جو روٹیاں ملنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کا نظارہ پیش کیا ہو، لیکن ہاں ہم نے سنا نہیں بلکہ کیا ہے کہ ڈاکٹر انجینئر سرکاری ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کا نظارہ دریا میں چھلانگ لگا کر۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ہماری تعلیم سے آراستہ نہیں کیا تو یاد رکھیے کل یہ ہماری اولاد اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرے گی۔ ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل۔ ہمارے قریب ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ہم سے کہا تھا بیٹا ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، پائلٹ بننا، مولا ہم نے انہیں بن کر دکھایا، لیکن مولا انہوں نے اپنے راستے سے مجھے گمراہ کر دیا، لہذا ان کو دگنا عذاب دیجیے۔ وَلْعَنَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ ابھی تک اللہ کی بارش فرمائیے، رب کریم فرمائے گا تم سب خاموش ہو جاؤ، آج سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ دوسری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ مہمان علماء کرام کا تشریف فرما ہے، وہ بھی آپ کے سامنے اپنے قیمتی نصیحتوں سے نوازیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کے بعد، قرآن تعلیم سے آراستہ کرنے کے بعد اب مجھے بھی تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ آپ سے کہا جاتا ہے قرآن کریم سے آراستہ کیجیے، آپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پائلٹ بنائیں گے۔ کیا واقعی ہم دعوے میں سچے ہیں؟ واقعی ہم دعوے میں سچے ہیں؟ لیکن جب ہم تعلیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، آج ہم تعلیمی میدان میں سچے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ہماری آبادی کئی ارب ہے اور ہم تعلیمی میدان میں 4 ارب
فیصد ہے. آپ اندازہ لگائیے وہ قوم جس کی آبادی پوری دنیا کے اندر کئی ارب ہو اور وہ قوم تعلیمی نظام میں 4 یا 5% ہو. آپ اندازہ لگائیے وہ قوم کیا ترقی کر سکتی ہے. پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ عیسائی، دوسرے نمبر پر مسلمان، اس کے بعد دیگر قوم، پھر اس کے بعد یہودی. ایک تماشا ہٹلر نے یہودیوں کو ذبح کر کے انہیں کے دسترخوان پر کھانا کھایا تھا. یہودیوں نے پوری دنیا کے اندر میٹنگ کی اور کہا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی یہودی ہوتے ہیں سب چندہ دیں. امام چندہ اکٹھا ہوا، کئی ارب ملین ڈالر اکٹھا ہوا اور مشورہ یہ ہوا کہ ان پیسوں کا، ان ڈالروں کا ایک ایسی عبادتگاہ بنائی جائے جس کے اندر تمام مذاہب کے ماننے والے یہاں آ کر اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں گے. سب نے پیسے جمع ہو کر رب کہا. اس کے بعد آخر میں قاضی نے کہا کہ میں اس مشورے سے راضی نہیں، بلکہ ان ڈالروں کا اسکول بناؤ، کالج بناؤ، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو اور پوری دنیا کے اندر حکومت کرو. آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ آبادی، سب سے کم آبادی کے لحاظ سے ہوئی ہے، لیکن اقوام متحدہ عالمی تنظیم کو پوری دنیا کے اندر آج اگر کسی کا قبضہ ہے وہ یہودیوں کا قبضہ ہے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو تعلیمی نظام کے اندر سب سے پیشکش کی ہے، آگے رکھا ہے. اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن تعلیم سے آراستہ کیجیے، اس کے بعد مجھے بھی تعلیم سے آراستہ کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اب میں اس کے بعد اس پروگرام کے بعد جناب اطہر ندوی صاحب کو میں دعوت دے رہا ہوں، وہ تشریف لائے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب اطہر ندوی صاحب. سب کو ایک ہی میں کر رہے ہو؟ ہاں ہاں وہ آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں آپ کے سامنے میں ساکر کوٹ کے وکیل صاحب جناب بھائی محمد عمران صاحب کو بلاؤں گا وہ آئے اور ان بچوں کو اور یہاں پہ جو محفل پہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان سب کو جو ہمارا موضوع تھا ہم نے اصلاح معاشرہ کے اوپر نے پروگرام کو بھی رکھا تھا اصلاح معاشرہ.
तो उस पर आगे हमारे इमरान साहब को चंद बातें करेंगे। लाइव चलाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सारे बच्चे खैरियत से हैं? यस सर। इधर नहीं है खैरियत से? खैरियत से हैं आप? क्या है कि हम इस नारे मुआशरा में हमको क्या होना है, एक्टिव होना। कोई बात कही जा रही है, कोई बात अगर आपसे कह रहा है तो उस बात को समझना, गौर से सुनना। सारे बच्चे सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। सुनाई पड़ा होगा? आवाज आनी चाहिए। आप मुस्तकबिल है एक तो, दूसरे आप फिजिकल ट्रेनर, तो आपकी आवाज में और अच्छा भारीपन होना चाहिए। देखिए, जो हमारे मुआशरे का जो निजाम है वो हम लोग को समझना है। हम लोग मुस्लिम हैं, बीइंग ए मुस्लिम क्या होना है, सबसे पहले हमें पाकी के बारे में बताया जाए। पाकी ईमान का आधा हिस्सा। अभी हम जा रहे होते हैं, घर के में होते हैं, बाहर होते हैं, सफर के दरमियान होते हैं, हम अभी देख रहे हैं अपने आसपास में लोगों की क्या हो रहा है कि समाज के अंदर सबसे बड़ी जो बुराई अभी हमारे सामने है, हम एज ए मुस्लिम नापाक करते हैं। आप हमको सोचने की जरूरत है कि जिस नापाकी के हालात में हम मस्जिद में नहीं दाखिल हो सकते, खुदा ना खास्ता किसी एक्सीडेंट में कुछ भी हादसा हो जाते हैं, तो क्या जन्नत में हम जाएंगे? ये चीज हमारे लिए छोटी चीज है समझने की, मगर बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से एक मोमिन को अल्लाह ने नमाज के उससे नवाजा। हमारे मुआशरे में हम के आसपास रहते हैं, नमाज का टाइम होता है, नमाज नहीं पढ़ते हैं, दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। ये भी नहीं होना, क्योंकि अल्लाह ने एक स्पिरिट हमारे अंदर डाला। वो क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊंगा, तो समझिए। एक मोबाइल है जो हम यूज कर रहे हैं। मोबाइल का काम क्या है? उसमें नेट चलता है और सब चलाते हैं, बहुत सारी चीजें चलाते हैं, मगर आप फौरन इमीडिएट देखेंगे अगर किसी का कॉल आता है तो सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? क्या रीजन? क्योंकि उस मकसद को, उसको जो बनाया गया था, उसका मकसद था कि कॉलिंग करना। उसके बाद नए नए फीचर्स आते गए और चेंजिंग होता है। तो इसी तरीके से अल्लाह हमसे क्या चाहता है? जब आजान की आवाज में सारे काम को बंद करके हमें मस्जिद की तरफ जाना है। ये हमारे ईमान का हिस्सा। दुनियावी अल्फाज से अगर हम देखेंगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक्सरसाइज करते हैं और जो है नहीं करते, बहुत से अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट महसूस करते हैं। अभी इसके बाद में जो चीज है वो क्या है हमारे कि हमारे जिस्म के अंदर, जब हमारे जिस्म के अंदर ताकत होगी तभी एक बेहतरीन मोमिन साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल तो बंदे जा रहे हैं, एक कमजोर सा छोटे एक अच्छा है, दाढ़ी टोपी रखे और किस तरीके से लोग किसको पसंद करते हैं? देखेंगे वो दोनों मुसलमान, मगर इसको देखेंगे तो क्या लगेगा? ये इस्लाम कमजोर है, इसको देखेंगे तो कहेंगे इस्लाम। तो ये हमारे माशरे में हुई है कि हम लोग हर तरीके से फिट रहें। फिजिकल एक्टिविटी हमको हमेशा करना है। और आज के दौर में हम देख रहे हैं जिस तरीके से जिन चीज घटनाएं हो रही है, नॉर्मली तो कहीं भी जा रहे हैं, 2 लोग पकड़ करके मार दिए जा रहे हैं। ये हमारे देश में भी चल रहा है। अब ऐसे कंडीशन में तो कंपलसरी है फिजिकल ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट्स का कम से कम 1-4 लोग जो है अगर आप अपनी बचाव के लिए कर सकते हैं, ये राइट है आपका। मगर हमारी कम्युनिटी को क्या समझ में आता है? सबसे बुरा काम इस तरीके का समझ। अभी देखेंगे कोई दूसरा प्रोग्राम होता है, इसमें भीड़ जगह जो है ना, इसमें कम पड़ जाता है, मगर इतना सब कुछ करने के बाद हाली साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप। और मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम को अल्लाह ताला और कामयाब करे नेक्स्ट टाइम। तो मैं कह रहा हूँ ये जो पॉइंट्स हैं ये हमको समझने की जरूरत है। अल्लाह ने एक इंसान को बेहतरीन सांचे में डाला। अभी आगे हम फिजिकल के पॉइंट, तो इससे क्या होगा? जब हमारे पास ताकत रहेगी तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस रहेगा हमारा कि हाँ
आखिर में से एक दो बंदे कोई भी आता तो हमसे पूछेगा किससे हमारा ईमान जितना ही खुश रहेगा, क्यों? क्योंकि काम करता है। सर से जाके ना दिया इसको ना दिया तो इसको सुनो ना, कितना अच्छा याद है इसको। और वक्त भी सर बहुत से जाके मुख्तसर कह है। दे एक बार नाम लिखवा दे। चल मैं चलती हूँ। नहीं यार अस्सलाम वालेकुम। वो तो गया ना अनस माशाअल्लाह वकील साहब ने अच्छे अंदाज में हम सबको नसीहत फरमाई है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं फिर से नात की दुनिया में कदम रखते और मैं इसके लिए आवाज़ दे रहा हूँ मोहम्मद उज़ैर को, वो तशरीफ लाए और नातिया कलाम से हम सभी सामीन के दिलों को मनोहर मुदल्ला फरमाए। मोहम्मद उज़ैर जहाँ कहीं भी हों वो स्टेज पर तशरीफ लाए। चले गए तला भाई ये नाच सुनाई और इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इसका नाच बहुत अच्छी है। इधर से आओ। और थोड़ा मुकर्रमी सामीन इकराम, पर्दा में बैठे हमारे बहनों और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हजरात, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि नदीम भाई की खुसूसी दावत पर मेरी हाजिरी हुई आप सबके सामने। आइए इसी तमीज़ और दाखिली के नाते पाक का एक मतलब और एक शेर से मैं अपने शेरी सफर का आगाज करना चाहता हूँ। अगर जहाँ भी आपको शेर अच्छा लगे तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मतलब ऐसी खिदमत है बगैर खास मुलाजा फरमाए कि न कोई खौफ होगा दुनिया का, कि न कोई खौफ होगा दुनिया का, नए बदनामी न रुसवाई न जिल्लत होगी, कि न कोई खौफ होगा दुनिया का, नए बदनामी न रुसवाई न जिल्लत होगी, न कोई न कोई खौफ होगा दुनिया का, नए बदनामी न रुसवाई न जिल्लत होगी, हम अगर दीन पर रहे कायम, हम अगर दीन पर रहे कायम, तो सारी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी, हम अगर दीन पर रहे कायम, तो पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी। और हजरात बरोज़ महशर को अपने दिमाग में रखकर ये भी शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं कि नफ्सी नफ्सी
وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا من فتنة المسيح الدجال. إله العالمين بشک ہم لوگ گنہگار ہیں یا اللہ، خطا کار ہیں یا اللہ، بشک ہم لوگ سزاوار ہیں یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما یا الہ العالمین، تو بشک رحمان الرحیم ہے یا اللہ، بشک تیری ذات کریم ہے یا اللہ، تو ہم سب پر رحم کا معاملہ فرما یا اللہ، کرم کا معاملہ فرما یا اللہ، بشک تو ستار و غفار ہے یا اللہ، ہم سب پر ستاری و غفاری کا معاملہ فرما الہ العالمین یا اللہ۔ یہ جو پروگرام کیا گیا ہے اللہ، ان بچوں کو، یہاں کے مقامی لوگوں کو جوڑا گیا یا اللہ، اس پروگرام میں جو غلطی کا کمی کوتاہیاں ہو رہی ہو یا اللہ، اسے معاف فرما یا اللہ، اس پروگرام کو قبول فرما یا اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ، اس کو کامیاب بنا یا اللہ، اس پروگرام کی برکت سے یا اللہ، یہاں کے لوگوں کو یا اللہ اس ادارے سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، سبھی کے دلوں میں اس ادارے کی محبت فرما یا اللہ، سبھی کو اپنے بچوں کو یا اللہ یہاں پہ تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس کلام یا اللہ، یہاں جو کلام اللہ شریف کی تلاوت ہوئی اور تیرے نبی کی شان میں یا اللہ حمد کلام ہوئی یا اللہ، تیرے یا اللہ تیرا ذکر ہوا یا اللہ، اس میں پڑھنے پڑھانے میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف فرما یا اللہ، آئندہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ، اس کی برکت سے یا اللہ، اس پڑھنے پڑھانے کی برکت سے یا اللہ، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، مسلموں کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، جو لوگ محرومین ہیں اللہ، سب کی مغفرت فرما یا اللہ، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ، اس کلام کی برکت سے یا اللہ، پورے عالم اسلام کے اندر علم کی ہوا چلا دے یا اللہ، دین کی ہوا چلا دے یا اللہ، دین ہواؤں کو بند فرما دے یا اللہ، ہر جگہ اسلام کا بول بالا عطا فرما یا اللہ یا اللہ، اس کلام اللہ کی برکت سے یا اللہ، تیرے نبی کی شان میں حمد کلام کو پڑھی گئی اللہ، اس کی برکت سے یا اللہ، ہر جگہ امن و امان قائم فرما یا اللہ، بطور خاص ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما یا اللہ، ظالموں کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما یا اللہ، ہر جگہ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ، سکون کا معاملہ فرما یا الہ العالمین، ہر جگہ امن و امان قائم فرما یا اللہ، تمام مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، عیدگاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ، تمام دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا اللہ، اس کلام مقدس کی برکت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کو پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، قرض داروں کی اللہ قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما یا اللہ، محتاجوں کی محتاجی کو دور فرما یا اللہ، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، پنج وقت نماز کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اپنے بچوں کے اندر علمی بیداری پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین یا اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں قبول و منظور فرما یا الہ العالمین، اور بطور خاص اسی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے اللہ، ان کو بھی اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما یا اللہ، جائز مقاصد کو پورا فرما، جس مقصد سے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ، اس مقصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما یا اللہ، ہم سب کی چھوٹی سی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا